کہ اللہ اس کی شفاعت محبت قبول کر لے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا اللہ نے تو اس طریقے کی جو دونوں شفاعتیں ہیں یہ تو قطعی طور پر ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ شفاعت وجاہت یا شفاعت محبت میں آ کر کسی ملزم کو چھوڑ دے، کسی گناہ گار کو معاف کر دے۔ ہاں، تیسری شفاعت کی جو قسم ہے شفاعت بالاذن۔ شفاعت بالاذن کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت بالاذن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اجازت سے، اجازت دے کر کسی کو یہ اتھارٹی دے، یہ اختیار دے کہ میں اجازت دیتا ہوں تم اس کی سفارش کرو میرے سامنے۔ یعنی کوئی گناہ گار یا چور جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس جانے سے کتراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ بادشاہ سے بات نہیں کر سکتا، جیسے کہ میدان حشر کے اندر انسان اللہ کے حضور قائم کھڑا ہونے سے ڈرے گا۔ ابھی جو حدیث بیان کی گئی، لوگ گروہ بنا لیں گے اور وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ وہ نبیوں کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اللہ سے ابھی بات نہیں کر سکتے، ہمارے گناہ بہت ہیں، نبی آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو آدم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو ایسی سفارش یہ شفاعت بالاذن ہے، اور اسی شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ شفاعت صرف شفاعت بالاذن قبول ہوگی، نہ شفاعت وجاہت قبول ہوگی، نہ شفاعت محبت قبول ہوگی۔ تو اگر آج لوگ کسی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی سفارش کو لے کر کے اللہ کے حضور کوئی سفارش کرتے ہیں یا کوئی کروا سکتا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے اور خوش فہمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی کچھ ان کے آگے ہے اور جو بھی کچھ ان کے پیچھے ہے۔ کہ بہت سارے مشرکین، یہودی اور عیسائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نزدیک ہمارے جو انبیاء ہیں، رسل ہیں، بزرگ ہیں، مرشد ہیں، پیر ہیں اور نیک صالح جو لوگ ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اتنا مرتبہ اور شان و شوکت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے عام لوگوں کی شفاعت کرواتے رہتے ہیں اور ان کے کام بنواتے رہتے ہیں۔ یعنی ان کی شخصیت کے اندر اتنا ایک روب ہے، جسے ہم نے کل پڑھا تھا تفسیر کے اندر، کہ شفاعت وجاہت۔ تو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ شفاعت وجاہت ہمارے ان انبیاء کو، پیروں کو، مرشدوں کو اور ولیوں کو، بزرگوں کو، ان کو شفاعت وجاہت نعوذ باللہ اللہ کے نزدیک یہ حاصل ہے۔ تو کل ہم شفاعت وجاہت کو بالتفصیل پڑھ چکے ہیں، بالتفصیل۔ تو یہ کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شفاعت وجاہت اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، کہ اللہ کسی سے پریشرائز ہو کر کے کسی کی کوئی بات مانے اور کسی ملزم کو چھوڑ دے، کسی مجرم کو چھوڑ دے، کسی گناہ گار کو معاف کر دے۔ تو شفاعت وجاہت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، منظور نہیں، بلکہ اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ شفاعت اگر اللہ کے نزدیک منظور ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ کے نزدیک شفاعت بالاذن قابل قبول ہے، شفاعت بالاذن یہ منظور ہوگی، باقی اس کے علاوہ کوئی شفاعت، چاہے وہ شفاعت وجاہت ہو، چاہے وہ شفاعت محبت ہو۔ تو اس کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کا نزول فرمایا، اور اس میں ہم کل بھی الحمدللہ یہ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام قسم کے اختیارات حاصل ہیں، اور تمام قسم کے اختیارات حاصل ہونے کا ثبوت جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آیت الکرسی کے اندر، اور یہ فرمایا کہ لہو ما فی السماوات ما فی الارض۔ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جب زمین اس کی ہے اور آسمان اس کے ہیں، تو جب تمام اختیارات اس کے ہیں تو مانگنے والا جو بھی کچھ سوال کرے گا وہ اپنے دائرے میں رہ کر ہی سوال کرے گا۔ تو تمام قسم کی بادشاہت اور تمام قسم کا قانون یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تمام اختیارات جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کسی بھی سائل کو نا امید نہیں لوٹا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی کی بادشاہت ہے۔ پھر فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ تمام اختیارات کا حامل ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قیامت والے دن کسی کو تھوڑا بہت جو اختیار اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ اپنے حکم سے دے گا، جو شفاعت کا اختیار ہوگا۔ فرمایا کہ یہ اختیار بھی الا باذنہ، اس کے حکم کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ جو بھی کچھ ان کے آگے ہے اور جو بھی کچھ ان کے پیچھے ہے۔ آگے اور پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ آگے اور پیچھے کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اعمال ان کے اوپر چڑھتے ہیں، یعنی کہ جو اعمال وہ کر چکے ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے اعمال کر کے جاتے ہیں، جیسے کہ کل حدیث بیان کی گئی تھی کہ دنیا آخرت کی کہتی ہے کہ جو بھی انسان پیچھے اعمال کرتا ہے، یعنی دنیا میں جیتے جی جو اعمال کرتا ہے وہ اس کے آخرت میں چڑھتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں۔ تو جو بھی اعمال اس کے آگے ہیں،
جو کل کے لیے تیاری اس کی ہے تو وہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعلم، اس کا بھی علم اللہ کو ہے کہ وہ کون سے اعمال کر رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، خلوص کے ساتھ کر رہا ہے، عقیدے کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی حقیقت کو اللہ جانتا ہے۔ وما خلفہم، اور جو بھی اعمال اس نے پیچھے چھوڑے ہیں جیسے اولاد کی شکل میں، نیک اور صالح اگر اولاد چھوڑی ہے تو وہ اس کے لیے جو نیک اعمال کریں گے، اپنے لیے نیک اعمال کریں گے، اس کا ثواب بھی والدین کو پہنچے گا۔ استاد ہے اگر اس نے کوئی اچھا شاگرد بہت یعنی کہ عمل کرنے والا کوئی عالم بنا کر کے عامل بنا کر کے چھوڑ دیا ہے تو وہ عمل بھی اس کا وما خلفہم، جو پیچھے کے اعمال ہیں یعنی کہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جو جا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے یہ بھی ہے کہ انسان کوئی بات ایسی ہے کہ جو ظاہر کرتا ہے اور ایسی بات ہے کہ جو دل میں رکھتا ہے چھپا کر کے، وہ بھی اس سے ایک مراد ہے، ایک معنی ہے۔ فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے کی ہر بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ماضی میں جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے اور حال میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے، مستقبل میں جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہ صرف یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے کی باتوں کو جانتا ہے بلکہ اس کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم سے ذرہ برابر بھی کوئی انسان کوئی جانب کاری رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے علم سے کوئی چوری نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر وہ علم جو اللہ نے حضرت انسان کو سکھایا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے انسان کو جو بھی کچھ سکھانا تھا وہ سب کا سب سکھا دیا۔ اس کے علاوہ جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو تعلیمات دیتے ہیں وہ اپنے حکم سے دیتے ہیں۔ آسمان کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے علم میں سے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی علم کی کوئی بات حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی علم اگر انسان کو یہ پتہ ہی چلا کہ دنیا میں جتنا بھی علم ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی معلومات ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے سرچ کیا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو یعنی کہ فائنڈ کیا ہے یا میں نے اسے کھوجا ہے، تو یہ تمام معلومات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو ودیعت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ، سارا کا سارا علم صرف اللہ کو ہے اور اس کے علم سے کوئی بھی انسان علم حاصل نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ جتنا علم اللہ نے انسان کو دینا ہے اتنا علم اللہ انسان کو دیتا ہے بذریعہ وہی انبیاء کو جتنا بھی علم دینا ہے۔ انبیاء علیہم السلام آخرت تلک کی باتیں انسانوں کو بتاتے ہیں، کل قیامت تک ہونے والے واقعات بتاتے ہیں، یعنی کہ وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ اگر یہ غیب کی باتیں ہیں تو یہ غیب اللہ نے انہیں اپنے اذن سے دیا ہے، اپنی اجازت سے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الا بما شاء، جتنا بھی علم اللہ نے انسان کو دیا ہے بس اس سے زیادہ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کل کرسی کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی تھی کہ کرسی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان کو پھیلا دیا جائے، ملا کر زمین کو بھی پھیلا دیا جائے اور اس کے برابر میں آسمان کو بھی لیا جائے اور اسے بھی پھیلا دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی اللہ کی کرسی کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یعنی آسمان اور زمین کو پھیلا کر کے بھی کرسی کی اہمیت اللہ نے فرمایا اتنی ہے، کرسی کے سامنے آسمان اور زمین کی اہمیت اتنی ہے جیسے کہ ایک میدان کے اندر، چٹیل میدان کے اندر، یعنی خالی میدان ہو جہاں نہ درخت ہو، نہ پہاڑ ہو، نہ سبزدار ہو، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، چٹیل میدان کے اندر ایک چھلا یا ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو زمین اور آسمان کے مقابلے میں کرسی کی اہمیت اللہ نے فرمایا اتنی زیادہ ہے جیسے کہ زمین اور آسمان ایک چھلے کے مطابق ہیں اور کرسی اس وسیع اور چٹیل میدان کی مانند ہے۔ تو فرمایا کہ کرسی کا مقابلہ یہ زمین اور آسمان مل کر کے بھی نہیں کر سکتے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، یعنی کہ وہ کرسی آسمان زمین پر ایسے رکھی ہوئی ہے جیسے کہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کی اوقات یا حیثیت ایسی ہے جیسے کہ ایک چھلا میدان کے اندر، ایک چھلا کرسی کے مقابلے میں۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کو اللہ کی کرسی گھیرے ہوئے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی جتنی بھی ذمہ داری ہے، جتنے بھی اس کی مخلوقات ہیں آسمان و زمین کے اندر، جتنی بھی اللہ کی تخلیقات ہیں، ان سب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، ان کی ضروریات کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کو پورا کرتے کرتے اللہ ولا یعودہ حفظہما، ان کی حفاظت کرتے کرتے آسمانوں کی حفاظت کر رہا ہے کہ ساتوں آسمان ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بھی انسانوں کے سروں پر گر جائے۔ اگر اللہ آسمانوں کی حفاظت نہ کرے تو یہ آسمان انسانوں کے سروں پر گر جائے۔ اگر اللہ زمین کی حفاظت نہ کرے تو کوئی بھی بوجھ زمین کے اوپر ٹھہر نہ پائے۔ اگر اللہ سمندروں پہ حفاظت کا ذمہ نہ لے تو کوئی بھی جہاز سمندروں کے اندر
چل نہ پائیں. اور اگر اللہ آسمانوں میں حفاظت کا ایک قانون مقرر نہ کریں تو یہ پرندے آسمانوں میں ہواؤں کے اندر جب پروں کو بند کرتے ہیں تو ٹھہر نہ پائیں. ان سب کو ٹھہرانے والا کا آسمانوں کی حفاظت کرنے والا اور زمینوں کی حفاظت کرنے والا یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور ایسی حفاظت کرتا ہے کہ کبھی بھی ان کی حفاظت کرتے کرتے اسے تھکان محسوس نہیں ہوتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور اللہ تعالیٰ بلند اور عظیم ہے, عظمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو کرسی ہے اس کی اہمیت زمین اور آسمان کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ وسیع چٹیل میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو. اور فرمایا کہ اللہ کا جو عرش ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کرسی ایک الگ چیز ہے اور اللہ کا جو عرش ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اور اللہ کا جو عرش ہے اسے کرسی پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ کرسی کو زمین اور آسمان پر فضیلت حاصل ہے. یعنی کہ کرسی زمین اور آسمان کے مقابلے میں بہت وسیع ہے اور عرش کرسی کے مقابلے میں بہت وسیع ہے. فرمایا کہ عرش کو کرسی پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ ایک چٹیل میدان کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا. یعنی کہ دونوں کو ایک دوسرے کا بمقابل فضیلت حاصل ہے. اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کرسی یہ موضع قدم ہے, اللہ کے قدم مبارک رکھنے کی ایک جگہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرسی پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. تو یہ باتیں جس طرح سے حدیثوں میں اور قرآن میں فرما دی گئی ہیں ہمیں اسی پر آمنا و صدقنا کہنا ہے. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیفیت اور تمثیل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عرش پر جلوہ فرمائے, کس طریقے سے کرسی پر جلوہ فرمائے, اس کی کیفیت نہ احادیث میں بیان کی گئی ہے اور نہ قرآن میں بیان کی گئی. تو اس کے لیے ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ آمنا و صدقنا, جو بھی کچھ کہا گیا اس پر ہم ایمان لے کر آئے اور ہم اسی تصدیق کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.